امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کا قول۔ اللہ اگر دیر کر رہا ہے دینے میں، تم مانگنا مت چھوڑو، کیا پتہ اس کو پسند ہو تمہاری آواز سننے میں، تم رابطہ مت توڑو۔ حضرت علی نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی، جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہیں نا۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ نماز فجر قائم کرتا ہے تو اللہ پاک پورا دن اس بندے پر اپنی رحمت برساتا ہے اور اس بندے کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ بے شک خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے ہر حکم پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا تو قرآن کو صرف چوم کر مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہواؤں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ انسان کو تو اللہ پاک نے عقل، صبر، برداشت اور دعا کے پروں کے ساتھ پیدا کیا ہے،
تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا۔ دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے، جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں، وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے الفاظ پڑھ کے روتے ہو، مجھ پہ بیتی ہے میں تو مر جاؤں پھر۔ ٹال دیتا ہوں بہانے سے سبھی لوگوں کو، مجھ کو آیا نہ تیرے بعد کسی اور کا ہونا۔ رات گہری تھی ڈر بھی سکتے تھے، ہم جو کہتے تھے کر بھی سکتے تھے۔ تم جب بچھڑے تو یہ بھی نہ سوچا کہ ہم تو پاگل تھے، مر بھی سکتے تھے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اسے نفسیاتی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ہم بھی عجیب ہیں کہ خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلا کرتے ہیں اور پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا دل نیکیوں میں کیوں نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باپ کی دوستی کا مطلب ان کے بیٹوں میں رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری دوستی کی ضرورت سے زیادہ دوستی کی محتاج ہے۔ جس رات دید کرا چھڈیا اسی اکھیاں لائی بیٹھے ہاں، تو کیڑے ویلے مڑ آویں پلکاں نوں وچھائی بیٹھے ہاں۔